السلام علیکم ناظرین، زندگی کے تجربات میں سے ایک تھوڑا سا تجربہ آپ سے شیئر کرنا تھا۔ میں یہاں ابھی آپ کے سامنے میں نے گرم پانی پیا ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے اور کہنا صرف یہ تھا کہ بعض دوست احباب جو ہے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں جو شدید نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ میری زندگی کا یہ مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں اس موسم میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہے یا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ گھر میں صبح میں اٹھتا ہوں، تقریباً روٹین ہے، میں 4-4:30 بجے، بعض اوقات 5 بجے میں اٹھ جاتا ہوں، تو چائے پینے سے پہلے میں گرم پانی پیتا ہوں۔ میں اس کا یہ جس کو کہتے ہیں نہار منہ پینا یا لوکلی اس کو ہم نرنیہا کہتے ہیں، میں وہ پیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے بہت کھانسی ہو گئی تو میں نے کوئی دوائی نہیں لی، کوئی ٹیبلٹ نہیں لیا، سمپل میں نے گرم پانی پینا شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ اس کا افاقہ ہے اور کھانسی 90-95% جو ہے کھانسی کا وہ علاج ہو چکے ہے، کھانسی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی میں نے اس کا بازاری علاج کچھ نہیں کرا، میں نے صرف یہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوستو کچھ یہ زندگی کے مختلف تجربات میں سے یہ میں ایک میرے ہاتھ آیا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے میں یہ کچھ ایک تجربہ آپ کے سامنے جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کو۔ یہ کچھ ہے کہ بھی حجاج بن یوسف جو ایک طرح کا تاریخ میں ظالم ترین حکمران گزرا ہے، اس نے اپنے دور کے ایک مشہور طبیب سے فرمائش کی کہ مجھے جو ہے وہ طب کی کچھ اچھی باتیں بتائے یا نصیحتیں کرے۔ تو اس معروف جو اس وقت کا طبیب تھا اس نے 5-6 نصیحتیں کی یا وصیتیں کی یا زندگی کا نچوڑ بتایا۔ اچھا، مجھے بھی زندگی میں ان مراحل سے گزرنا پڑا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو زندگی کے بہت سارے مسائل، خاص طور پر جو طبی مسائل ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مثلا پہلی بات جو حجاج بن یوسف کو اس وقت کے طبیب نے پہلی نصیحت کی وہ تھا کہ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، یعنی جوان جانور ہو اور حلال جانور ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زندگی بخش جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ آپ کی برقرار رہ جاتی ہے۔ دوسری اس نے نصیحت کی کہ جب دوپہر کا کھانا کھا لو تو تھوڑا سا سو جاؤ، آرام کر لو، جسے ہم کیلولا کہتے ہیں۔ ہمارے شریعت میں بھی اس چیز کا جواز ملتا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، سونا چاہیے، کیلولا کر لینا چاہیے۔ وہ آدھا گھنٹہ ہو یا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے کا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جب اس کے بعد آپ اٹھیں گے تو آپ کی ساری جو توانائی ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ اس طرح شام کا کھانا کھا کے وہ نہیں سونا چاہیے۔ حکماء بھی کہتے ہیں، اس حکیم نے بھی، اس طبیب نے بھی نصیحت کی تھی کہ شام کا کھانا کھا کے چلو، یعنی جس کو ہم واک کہتے ہیں وہ لازمی کرو، اور لازمی چلنا چاہیے۔ خواہ تمہیں، اس کا کہنا ہے کہ خواہ تمہیں کانٹوں پہ کیوں نہ چلنا پڑے وہ آپ چلو، شام کا کھانا کھا کے نہیں سونا چاہیے۔ میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شام کا کھانا کھا کے سو گیا ہوں تو نتیجتاً یہ ہو کہ وہ جس کو گیس کہتے ہیں، اپہارا کہتے ہیں، یہ سر کے چکر کہتے ہیں، اس کا شکار ہو گیا ہوں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا عمل نہ دہراؤں، اور رات کا کھانا ہو میں تو کم از کم میں 15-20 منٹ کی واک لازمی کر لوں۔ اور اسی طرح تیسری نصیحت اس نے کی کہ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، بھلے تمہیں دن ہی کیوں نہ لگ جائے، بھلے تمہیں 3 دن ہی کیوں نہ لگ جائے۔ یعنی یہ کہنا ہے کہ ایک کھانا کھایا ہے، غذا کھائی ہے اپنے، اس کو ہضم ہونے دے۔ اس کو ہضم ہونے میں گھنٹہ لگتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یا اس کا کہنا ہے 3 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں، جب تک پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے دوسری مت کھاؤ، تاکہ کوئی آپ کو طب کے کوئی غذا کے مسائل نہ پیدا ہوں۔ اس طرح چوتھی نصیحت اس نے کی، جب تک
بیت الخلا نہ جاؤ، سونے کے لیے مت لیٹو۔ گویا وہی بات کہ رات کا آپ نے کھانا کھایا ہے، فوراً آپ چلے گئے سونے کے لیے، جس کی وجہ سے گیس، پھارا اور سر میں چکر پیدا ہو گئے۔ تو کوشش یہ کریں کہ پہلا کھانا ہضم ہونے کے بعد آپ بیت الخلا جائیں گے تو بیت الخلا سے فارغ ہو کے پھر آپ بستر پہ جائیں، تاکہ آپ کے لیے کھانے کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اس طرح پانچویں نصیحت اس کی بہت خوبصورت ہے کہ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، جب موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ یعنی پھلوں کا موسم ہو، اس موسم کے اندر تازہ پھل ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سستے بھی مل جاتے ہیں اور اچھی حالت میں بھی مل جاتے ہیں۔ تو گویا اس طرح جب جانے لگے موسم، ختم ہونے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ اور اس طرح چھٹی نصیحت، کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو یا پھر کھانا ہی نہ کھاؤ۔ عموماً ہماری روٹین ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانا جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد پانی کا 1 گلاس یا 2 گلاس پیتے ہیں۔ یہ شدید نقصان دہ ہے۔ میں نے کئی عرصہ پہلے یہ چیز پڑھی تھی، سنی تھی، اور کئی عرصہ پہلے میں چھوڑ چکا ہوں اب اس بات کو۔ میں کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پیتا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ جو آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے یا جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے، یہ جوڑوں کا درد اٹھتا ہے، یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم پانی پیتے ہیں۔ تو یہ 6 نصیحتیں تھیں، اور گرم پانی کا بھی میں نے آپ کو فائدہ بتایا۔ یہ ایک میرا ذاتی سا تجربہ تھا، میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کی نظر کر دوں اور تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔